افغانستان میں طالبان قیادت کے ساتھ دیرینہ تعلقات رکھنے والے پاکستان کے اہم ترین مدرسے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ کٹک میں ہونے والے خودکش حملے میں مولانا عبدالحق حقانی کی موت نے اس تاثر کو تقویت دی ہے کہ پاکستان میں افغان طالبان کی حمایت کرنے والی شخصیات کو ایک منصوبے کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لہذا تحقیقاتی اداروں نے اپنی تفتیش کا دائرہ تحریک طالبان پاکستان سے بڑھاتے ہوئے افغان طالبان مخالف تنظیم داعش پر بھی فوکس کر لیا ہے۔ 28 فروری کو خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں جی ٹی روڈ پر واقع اس مدرسے میں نماز جمعہ کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے مدرسے کے نائب محتمم اور جمیعت العلماء اسلام سمی گروپ کے سربراہ مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مولانا حامد دارالعلوم حقانیہ کے سابق محتمم مولانا سمیع الحق کے بڑے بیٹے تھے۔ مولانا سمیع کو بھی 2018 میں راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مولانا کی موت کے بعد ان کے بیٹے حامد الحق کو جماعت کا سربراہ اور مدرسے کا نائب محتمم بنایا گیا تھا، جبکہ مدرسے کے محتمم کی ذمہ داری مولانا سمیع الحق کے چھوٹے بھائی مولانا انوار الحق کو دی گئی، جو دیوبندی مسلک کے مدارس کی نمائندہ تنظیم وفاق المدارس العربیہ کے نائب صدر ہیں۔ تاہم کسی بھی گروپ نے مدرسے پر حملے کی باقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سیکورٹی ذرائع نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ مولانا کو تحریک طالبان نے نشانہ بنایا ہے، تاہم شدت پسندی پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق یہ حملہ افغان طالبان سے ہمدردی رکھنے والی پاکستانی شخصیات کو نشانہ بنانے کی کڑی ہو سکتی ہے۔ پولیس حکام کو بھی شبہ ہے کہ یہ حملہ دولت اسلامیہ یا داعش کی افغانستان اور پاکستان کے لیے قائم شاخ داعش خراساں کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ گروپ 2021 میں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں افغان طالبان رہنماؤں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اب پاکستان میں بھی ان کے حامی ہدف بن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں قائم شدت پسندی کے موضوعات پر تحقیق کرنے والے ادارے دی خراساں ڈائری کے تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں کہ داعش خراساں نے ماضی میں نہ صرف دارالعلوم حقانیہ کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی تھی، بلکہ اس کے خلاف ایک کتاب بھی شائع کی تھی، جس میں طالبان قیادت سے اس کی وابستگی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ افتخار فردوس کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام نے مدرسے کے سربراہ مولانا حامد الحق کو ممکنہ حملے کے خدشات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبد المتین قانی نے ایک بیان میں دارالعلوم حقانیہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے داعش خراساں پر الزام عائد کیا ہے۔ خیال رہے کہ داعش خراساں کی جانب سے گزشتہ چند برسوں میں جمیعت العلماء اسلام فے کے رہنماؤں اور کارکنوں کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کی جاتی رہی ہے۔ جولائی 2023 میں باجوڑ میں جمیعت العلماء اسلام فے کے جلسے میں خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں 60 افراد مارے گئے تھے۔ 15 فروری کو ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کی جانب سے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک خط لکھا گیا تھا، جس میں انہیں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ خط میں کہا گیا تھا کہ کچھ اکثریت پسند تنظیمیں انہیں نشانہ بنانا چاہتی ہیں۔ حقانیہ مدرسے کے نائب محتمم اور مولانا سمیع الحق کے چھوٹے بیٹے مولانا راشد الحق نے کچھ عرصہ قبل دیے گئے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے مدرسے میں تدریس کی زبان پشتو ہونے کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاوہ افغانستان کے طلبہ میں بھی یہ مدرسہ کافی مقبول ہے۔ اس وجہ سے ایک بڑی تعداد میں افغان طلبہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے کا رخ کرتے ہیں۔ دارالعلوم حقانیہ کو افغانستان کے حکمران طالبان کی نرسری سمجھا جاتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے فارغ التحصیل طلبہ میں طالبان حکومت کی درجنوں عام شخصیات شامل ہیں، جن میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور وزیر خارجہ امیر خان متقی قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی وزراء، صوبوں اور اضلاع کے گورنر اور طالبان کے عسکری کمانڈر بھی اس مدرسے کے فارغ التحصیل طلبہ میں شامل ہیں۔ اس مدرسے سے فارغ التحصیل طلبہ اپنی درسگاہ سے عقیدت کی بنا پر اپنے نام کے ساتھ حقانی کا لاحقہ بھی لگاتے ہیں، جن میں طالبان قیادت کے اہم رہنما شامل ہیں۔ افغان طالبان کے اہم ستون حقانی نیٹ ورک کا نام بھی اسی مدرسے سے عالمی نسبت کی بنیاد پر رکھا گیا۔ حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی افغانستان کے موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے والد تھے۔ جلال دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کئی برس تک تدریس سے وابستہ رہے۔ بعد میں ان کے کئی شاگرد اہم جنگجو کمانڈر بنے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ 1979 میں سوویت یونین
کہ افغانستان پر حملے کے بعد ان مدارس کے طلباء کو افغان جہاد کے لیے بطور رضاکار بھرتی کیا گیا اور ان کی مالی امداد کی گئی۔ دارالعلوم حقانیہ ان اداروں میں نمایاں تھا جو اس مہم میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ امریکہ کی مالی مدد اور پاکستانی فوج کی حمایت کے ساتھ جلال الدین حقانی، مولوی یونس خالص اور مولانا محمد نبی محمدی نے سوویت افواج کے خلاف مجاہدین کی بغاوت کا آغاز کیا۔ یہ تینوں مدرسہ حقانیہ کے طالب علم تھے۔ بعد ازاں 1996 میں جب افغانستان پر طالبان پہلی مرتبہ قابض ہوئے تو ان کی حکومت میں مدرسہ حقانیہ کے فارغ التحصیل افغان طلباء نے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ 2001 میں 9/11 کے سانحے کے بعد جب امریکی قیادت میں نیٹو افواج نے القاعدہ کے شدت پسندوں کو پناہ دینے کے الزام میں طالبان حکومت کا خاتمہ کیا تو دارالعلوم حقانیہ اور اس کے جیسے دیگر مدارس پر عالمی توجہ ایک بار پھر مرکوز ہو گئی۔ مولانا سمیع الحق افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے خلاف پاکستان کی سطح پر بننے والے دفاع افغانستان کونسل نامی مذہبی جماعتوں کے ایک اتحاد کے سربراہ بھی رہے جو بعد میں دفاع پاکستان کونسل بنی۔ افغانستان میں مختلف ادوار میں شورش میں دارالعلوم حقانیہ پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا کہ وہ طالبان اور دیگر مجاہدین گروہوں کی نظریاتی اور افرادی قوت کا ذریعہ ہیں۔ البتہ افغانستان میں جہادی گروپوں کا مطالعہ کرنے والے بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مضبوط روابط کے حوالے سے مدرسہ حقانیہ کے کردار کو غیر ضروری طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ کراچی میں مقیم ایک مدرسے کے استاد مولانا یوسف علی 90 کی دہائی میں افغان طالبان کے ہمراہ مسلح جدوجہد میں شامل رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دارالعلوم حقانیہ کی نسبت کراچی کے کچھ مدارس خصوصاً جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن اور جامع الرشید کے اساتذہ طالبان قیادت سے زیادہ گہرے روابط رکھتے ہیں۔ ان کے بقول 2005 میں پاکستان میں شدت پسندی کے واقعات میں چند پاکستانی مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے ملوث ہونے کے بعد ان مدارس نے جہادی گروپ سے دوری اختیار کرنا شروع کی۔ عالمی سطح پر ذرائع ابلاغ میں بابا طالبان کے لقب سے مشہور مولانا سمیع الحق نے بھی افغان طالبان پر لکھی ایک کتاب میں واضح کیا تھا کہ ان کے مدرسے کے طالبان کے ساتھ کوئی خفیہ یا خصوصی تعلقات نہیں تھے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ ہمارا تعلق صرف ایک روحانی اور استاد شاگرد کے رشتے پر مبنی ہے جو ایک فطری امر ہے۔ یہ تعلق ویسا ہی ہے جیسے ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلباء کا اپنے اساتذہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ بابا طالبان کہلانے والے مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے مولانا حامد الحق کو کس نے اور کیوں قتل کروایا؟ حامد ایسی چند پاکستانی مذہبی شخصیات میں شامل تھے جو پاکستان اور عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کابل میں طالبان حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ گزشتہ برس انہوں نے پاکستانی مذہبی رہنماؤں کے ایک وفد کے ہمراہ افغانستان کا دورہ کیا جہاں ان کی ملاقات طالبان حکومت کے اہم رہنماؤں سے ہوئی جن میں نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی قابل ذکر ہیں۔ اس ملاقات کا مقصد کالعدم تحریک طالبان کے معاملے پر افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ دارالعلوم حقانیہ پر حملے نے پاکستان میں طالبان کے اتحادی یا قریب سمجھے جانے والے افراد اور اداروں کے لیے سیکورٹی خدشات میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ایک سیکورٹی اہلکار کے مطابق اگر داعش خراساں واقعی طالبان کے حامی رہنماؤں کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہی ہے تو یہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ان کے بقول ان حملوں کے اثرات پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف محسوس کیے جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔